اور بہاولپور میں گزرا ہے. تعلیم انہوں نے بہاولپور یونیورسٹی سے حاصل کی ہے اور وہاں انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس میں انہوں نے ماسٹرز کی ہیں. اردو میں شاعری اور کالم نگاری کرتی ہیں. انگریزی ان کا سبجیکٹ ہے اور اپنے کالموں کے ذریعے وہ انگریزی لٹریچر سے ہمارے قارئین کو بہت سی ایسی چیزوں سے پردہ اٹھاتی رہتی ہیں جو عام طور پہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی. سعدیہ قریشی کا بہت ماشاءاللہ طویل کیریئر ہے. طویل کیریئر اس سینس میں نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ان کی عمر بہت بڑی ہے، لیکن انہوں نے اس سے تھوڑی عمر میں بھی بہت لمبا اور بہت پائیدار سفر کیا ہے. روزنامہ جنگ، روزنامہ دنیا اور روزنامہ 92 میں ان کے کالم امکان کے نام سے، اور اس سے پہلے آدھی عورت پوری گواہی کے نام سے ان کے کالم چھپتے رہے. اور ان کی کالم میں ایک ورائٹی ہے. ان کے بارے میں ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا. ہمارے ایک معروف کالم نگار کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اردو صحافت میں جو کالم نگار چھائے ہوئے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی صحافت کا آغاز 1970 کے دہائی میں کیا. اس کے بعد کوئی بڑے کالم نگار پیدا نہیں ہو سکے. لیکن اب واقعی حقیقت یہی ہے کہ زیادہ بڑے کالم نگار وہی ہیں جنہوں نے 70 کی دہائی میں اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا. لیکن دو کالم نگار ایسے ہیں جو 70 کے بعد آئے اور صحافت پر خاص طور پر کالم نگاری کی دنیا پر چھا گئے. ان میں ایک جاوید چودھری ہیں اور دوسری سعدیہ قریشی. یہ 70 کے بعد آئی ہیں اور کالم میں انہوں نے اپنے لیے بہت بڑی جگہ پیدا کی ہے. بہت اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھی انسان ہیں. تو ان کا کیریئر جو ہے وہ خود ہمارے ناظرین کے لیے اور خاص طور پہ صحافت کے نئے طلباء و طالبات کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو مڈ کیریئر جرنلسٹ ہیں جو انہوں نے ابھی کیریئر کا آغاز کیا ہے، ان کے لیے ایک روشنی کی کرن ہے. تو میں سب سے پہلے محترمہ سعدیہ قریشی کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائیں، وقت نکالا. بہت شکریہ تاثیر صاحب، اور جس بھرپور انداز میں آپ نے میرا تعارف کرایا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ کے ساتھ ایک نشست رکھنا بھی ایک اعزاز ہے. بڑی مہربانی آپ کی. تو سعدیہ، میرے خیال ہے سب سے پہلے ہم یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تو اندازہ ہے کہ آپ کی سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپکتے رہتے ہیں کالم کی صورت میں، ہم انہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں. اور آپ کا کالم ان کالموں میں جو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے اور اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے. بہت شکریہ. اور یہ بتائیے کہ آپ اگر اپنی تسبیح حیات کے دانے دانے کو ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ سکیں تو یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، اس پروفیشن میں کیسے آئیں اور اس کو آپ نے کیسا پایا؟ جی. سوال جو آپ نے کیا اس میں بہت سارے سوال ہیں، تو میں شروع کرتی ہوں کہ میری پیدائش کا جو ضلع ہے وہ سیالکوٹ ہے. ہیڈ مرالہ میں پیدائش ہوئی، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرے جو تعلیمی سلسلہ ہے سارا جنوبی پنجاب کا ہے. رحیم یار خان سے آغاز ہوا تھا اور بعد ازاں پھر خانپور کے اسکول اور کالجز سے پڑھا میں نے. اور اس زمانے میں یہی رواج ہوتا تھا کہ جو بھی لائق بچہ اس کے اوپر پیرنٹس یہی کہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، اور شاید خود اندر سے بھی کوئی خواہش تھی تو میڈیکل کی طرف نہ جا سکی. اور پھر میں نے جو ہے وہ BA کیا تھا پرائیویٹ، کیونکہ اتنا دل دکھا ہوا تھا کہ جی میرا ایڈمیشن نہیں ہوا میڈیکل میں. تو اس میں پولیٹیکل سائنس میں نے رکھی. اس وقت میں نے اسلامی یونیورسٹی میں ریکارڈ توڑا تھا پولیٹیکل سائنس کے نمبروں میں. اور جب یہ نمبر آئے تو اس وقت پھر جب MA میں داخلہ لینا تھا تو ایک طرف تھا کہ پولیٹیکل سائنس، میرا ذہن تھا کہ شاید پولیٹیکل سائنس پہ میں جاؤں، لیکن والد صاحب نے مجھے مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو انگلش لٹریچر کی طرف جانا چاہیے. تو اس طرح میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا. تو گھر کا ماحول ہمارا مطلب کتابوں سے، اخبار آ رہے ہیں باقاعدہ اور کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، کتابیں خریدی جا رہی ہیں. اور اخبار کا تو یہ ہوتا تھا کہ اچھا کالم جو ہے باقاعدہ گھر میں ڈسکس ہوتا تھا کہ بھئی یہ پڑھو. اس طرح سے میری والدہ اخبار کا بڑا باریک بین اس کو مطالعہ کرتی تھی ادارتی صفحے کا، اور کہتی تھی کہ یہ صفحہ پڑھا کرو، اس میں سارے اخبار کا نچوڑ ہوتا ہے. تو یہ ایک مطلب اوور آل ایک ماحول ایسا تھا. جی چھٹیوں میں باقاعدہ لائبریری ہم اپنے گھر میں بنا لیتے، کتابیں آتی. تو اس طرح سے مطلب پڑھنے لکھنے سے تعلق ہمیشہ سے تھا. اور جتنا اگر میں یاد کروں تو 6ٹھی جماعت مجھے یاد آتی کہ اس زمانے میں نے کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا. از خود کہانیاں ہیں یا چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں. تو اس طرح سے مطلب پڑھنے لکھنے کی طرف تو یہ رجحان شروع سے تھا.
تو انگلش لٹریچر میں میں نے ماسٹرز کیا اسلامی یونیورسٹی سے. اس وقت میں دونوں زبانوں میں شاعری بھی کرتی تھی, اردو میں بھی اور انگریزی میں. جی, اور وہاں پر اسلامی یونیورسٹی میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا جو مطلب میں نے ہی ون کیا, اردو شاعری میں بھی اور انگریزی میں بھی, دونوں میں جی ایک ہی دن. تو اس طرح سے, اور جب پھر ماسٹرز کر لیا تو پھر یہ تھا کہ ایک دو راستے تھے کہ یا تو سی ایس ایس کیا جائے یا پھر کالج میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو جایا جائے. 2002 کا مطلب مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں اخبار میں ایک اشتہار آیا تھا روزنامہ جنگ میں, شاید اس وقت چونکہ چینلز کا آغاز ہوا تو بہت سارے صحافی جو اخبار میں کام کر رہے تھے وہ ٹی وی میں چلے گئے تھے, تو ایک ویکیوم وہاں پہ بنا جس کو انہوں نے فل کرنا تھا, اور وہ اشتہار مجھے یاد ہے کہ دیکھا میں نے, تو ان میں جو انہوں نے کرائیٹیریا رکھا تھا اس میں ایم اے انگریزی بھی تھا. تو بس پھر یہ سوچا کہ چلیں جی جا کے اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں, اور وہ مجھے یاد ہے آج بھی کہ ٹیسٹ وہ ہوا تھا کوئن میری اسکول میں ہوا تھا, ایک بڑا ہال تھا تو وہاں پہ ہوا تھا. اور جب میں وہاں پہ گئی تو مطلب مجھے اپنے اسلامی یونیورسٹی کے ہی ابلاغیات ڈپارٹمنٹ کے بھی کافی لوگ ملے, جو ظاہری سی بات ہے کہ جنگ میں آنا تو ہر ایک کی ایک ڈریم جاب ہو سکتی ہے, ایک ڈریم ہو سکتا ہے. بہت سارے دوسری اخبارات کے بھی لوگ آئے تھے وہاں پہ. تو جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا یہ میرا کپ آف ٹی تو ہے نہیں, میں نے تو انگریزی لٹریچر پڑھا ہے, ابلاغیات کا پتہ نہیں اور کسی اخبار سے بھی کوئی تعلق نہیں. خیر وہ ریٹن ٹیسٹ دیا, اس میں وہ بائی لنگول تھا, شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو, خیر آپ جنگ میں تو آپ تھے جی. تو وہ بائی لنگول تھا, وہ دے کے ہم واپس آ گئے, خانپور واپس آ گئے. تو کچھ عرصے کے بعد مجھے مطلب ایک لیٹر کے تھرو پتا چلا کہ ٹیسٹ میں نے پاس کر لیا, تو بڑی خوشی ہوئی. اور اس کے بعد پھر ایک انٹرویو کے لیے بلایا گیا, اور وہ انٹرویو ہوا تھا اخبار کے دفتر ہی میں, اور اس میں تمام ایڈیٹرز شامل تھے. اس میں کون کون لوگ وہ, ہاں مجھے یاد ہے بالکل, میگزین ایڈیٹر تھے سہیب مرغوب تھے, جمیل چشتی تھے, اطہر مسعود نہیں اطہر مسعود کا میرے خیال میں وہ ہاں وہ میرے خیال نہیں تھے سر, اس وقت اطہر مسعود جنگ ہی میں نہیں تھے. ہاں جنگ میں نہیں تھے. تو ایک دو نام میرے ذہن سے نکل رہے ہیں. تو وہ اچھا, وہ جو انٹرویو تھا وہ بھی بڑا اچھا ہوا. اس کے بعد پھر واپس ہم آگے, اور یہ جو مطلب اس دن پہلی دفعہ میں نے مطلب کسی اخبار کی دفتر کی سیڑھیاں چڑھی. اس سے پہلے دیکھیں ہمارے خاندان میں نہ کوئی صحافی نہ صحافت کا کہیں پہ تذکرہ, بس اخبار کی حد تک تو ظاہر ہے تھا ایک تعلق. تو اس کے بعد پھر پتا چلا کہ جی ہم اس ٹیسٹ میں بھی شارٹ لسٹ ہو گئے. تو دوبارہ ایک ٹیسٹ ہوا تھا, سوری دوبارہ ایک انٹرویو ہوا تھا جی, 2 انٹرویوز ہوئے تھے, اور وہ انٹرویو ہوا تھا جنگ فورم میں. اس میں جی کراچی سے بھی لوگ آئے تھے, اس میں گروپ ایڈیٹر محمود شام تھے, اور ایک بھاری پینل تھا جنہوں نے بڑے سوالات کیے. اور انہوں نے اچھا اس میں یہ بھی کہا تھا کہ کوئی چیز اگر آپ کی چھپی ہوئی ہے یا کچھ آپ کی تحریریں ہیں تو وہ لے آئیں. میں چونکہ اردو میں بھی لکھتی تھی, انگلش میں بھی لکھتی تھی, تو وہ میں چیزیں آج چھپی بھی ہوئی تھی, اور کچھ میں ویسے ہی لے گئی تھی. وہ انہوں نے کچھ سنی, بلکہ میری شاعری بھی سنی, یہ بھی مجھے یاد ہے. تو اس میں انہوں نے مجھے شارٹ لسٹ, اس میں شاید فائنل کر لیا تھا مجھے, لیکن وہاں پہ وہ جو دوسرا انٹرویو تھا اس میں انہوں نے فائنل کر لیے تھے سارے کینڈیڈیٹس جو بھی انہوں نے رکھے تھے. میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا چونکہ اخبار سے کوئی تعلق بھی نہیں رہا, پھر ایکسپوجر بھی نہیں ہے کسی بڑے شہر کا, لیکن مجھے میگزین میں وہ رکھنا بھی چاہتے تھے. تو اس میں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میگزین ایڈیٹر سہیب مرغوب آپ کو نا فردر آپ کو کچھ اسائنمنٹس دیں گے. تو مجھے پھر سہیب مرغوب صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو ہے کچھ فیچر ہمیں کر کے دیں, کچھ سوال, کچھ شخصیات کے حوالے سے کچھ سوال نامے بنائیں. وہ مزید مطلب شاید اس کی ایویلیویشن کرنا چاہتے تھے. تو میں نے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا کہ میں تو واپس جا رہی ہوں, میں تو نہیں یہاں رک رہی. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, پھر آپ وہاں سے ہمیں کر کے بھیج دیں. تو تاثیر صاحب پھر واپس میں آ گئی اپنے گھر, اور انہوں نے کچھ مجھے موضوعات دیے جس پہ میں نے لکھ کے بھیجا, اور کچھ سوال نامے. تو پھر کچھ عرصے کے بعد 1-1.5 مہینے کے گیپ سے مجھے انہوں نے بلا لیا کہ آپ جوائن کریں. تو 22 ستمبر 2002 میرا پہلا دن تھا جنگ میں, تو میگزین میں آئی. اچھا, اس طرح سے جو ہے مطلب ویسے کسی خواب کے کسی بھی کونے میں نہیں تھا کہ میں نے صحافی بننا ہے یا صحافت کی طرف آنا ہے. ہاں لکھنے کی طرف ایک فطری رجحان تھا, لکھتی میں ہمیشہ سے تھی, اور کہیں ایک چیز یہ تھی کہ ہاں میں لکھاری ہوں, مطلب میں رائٹر ہوں, ایک چیز میرے اندر تھی اور میں لکھتی بھی تھی.
جب آپ نے جنگ میگزین جوائن کیا جی تو ظاہر ہے کچھ ایڈیشن ہوں گے وہ آپ کرتی ہوں گی یا اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہوں گی, تو کن ایڈیشن سے آپ نے شروع کیا اور کن ایڈیشن میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا؟ جی, میگزین میں جب میں آئی تو مجھے سب سے پہلی اسائنمنٹ تو لٹریچر کی ملی تھی, ادبی ایڈیشن کی ملی تھی. اس کے بعد بچوں کا ایڈیشن تھا جس کی مجھے انچارج بنایا گیا, اور پھر میں سنڈے میگزین کے لیے بھی کام کرتی تھی ریگولر, اس میں فیچر کنٹریبیوٹ کرتی تھی, اس میں انٹرویوز کرتی تھی. تو یہ ہے کہ جب میں پریکٹیکل جب صحافت میں آئی تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں چونکہ لکھنے پڑھنے کا تو مسئلہ نہیں تھا, لیکن جو تھیوریز ہوتی ہیں اس کی بلاغیات کی, اخبار کے جو سلینگز ہوتے ہیں, وہ میرے لیے وہ نئی چیز تھی, اور وہ چونکہ میں نے پڑھا نہیں ہوا تھا, تھیوریز پڑھی نہیں ہوئی تھی, تو وہ پھر پریکٹیکلی وہ سب چیزیں وہاں پہ سیکھی. تو یہ کہ سنڈے میگزین میں بہت فیچر کیے, چلڈرن پیج کیے, بلکہ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ صفحات بڑے تھے جنگ میں, تو ہم نے ان دنوں میں میر شکیل الرحمان کی جو ہمشیرہ تھی فریدہ باجی, انہوں نے ایک دن مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم ٹین ایجرز کے لیے ایک پیج شروع کرتے ہیں. تو اس کا سارا جو کانسیپٹ تھا, اس کا نام, مطلب میں اسے اعزاز سمجھتی ہوں کہ ریئر ہوتا ہے کسی اخبار کے اندر کہ وہ میرے ہاتھوں سے بنا. جنگ ترنگ اس کا نام ہم نے رکھا جی, ٹین ایجرز کے لیے پہلی دفعہ شاید اردو صحافت جی. تو یہ تھوڑا عرصہ وہ چلا, لیکن اس پہ ہم نے بڑی محنت کی سر. یہ نام کس نے سلیکٹ کیا تھا؟ نام بھی میں نے سلیکٹ کیا تھا, اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کیونکہ وہ ہم نے تخصیص یہ کی کہ جو بچوں کا ایڈیشن تھا وہ چھوٹے بچوں کے لیے تھا, لیکن جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں وہ بڑی ایک حساس عمر ہوتی ہے, تو ان کے حوالے سے ان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کے وہ سارے کا سارا اس پہ میٹر ہم چھاپتے تھے, اس پہ فورم بھی کروائے, اس پہ مختلف نشستیں رکھی ہم نے. اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ جنگ میں تو بچوں کے صفحے پہ اتنا کام ہوتا تھا, مطلب بڑی شخصیات کے ساتھ نشستیں ہو رہی ہیں, پھر فورم ہو رہے ہیں, مطلب. اور میرے خیال میں اردو صحافت میں کہیں بھی بچوں کے صفحے پہ اتنا کام نہیں ہوتا تھا. تو یہ کہ اس پہ ہم کام کرتے رہے, لیکن پھر اخبار جہاں کے لیے بھی میں نے کچھ ایسا کیا. اچھا جی, ڈائری لکھتے نہیں, وہ یوں ہوا کہ اس کا انٹرویوز وہ جو شوبز کا ایک ہوتا تھا کچھ عرصہ, وہ بھی ان دنوں کی بات ہے جب فریدہ باجی یہاں تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لکھیں. پھر سنڈے میگزین کا جو سینٹر پیج ہے اس کی میں انچارج لاہور سے بنا دی گئی. اس زمانے سینٹر بورڈ کہتے ہیں جی, سینٹر بورڈ, اس کی انچارج, اس کے لیے جو بھی موضوعات تھے وہ سلیکٹ کرنے. تو یہ بہت سارا کام ان دنوں کیا, بلکہ ان دنوں بہت سارا کام مظفر محمد علی صاحب کے ساتھ بھی میں نے کیا دوسرے میگزینز کے لیے. جی, اللہ ان کی مغفرت کرے, اور وہ بڑے کمال شخص تھے, ان کے پاس بڑے آئیڈیاز ہوتے تھے. اور ہمیشہ اچھا جب بھی میرا کوئی فیچر چھپتا تو اس پہ وہ کہتے تھے کہ اس پہ تو کتاب لکھی جا سکتی ہے. مطلب ایک فیچر میں نے سنڈے میگزین میں کیا, اس کا نام تھا دنیا بھر میں جنگوں نے ادب پر کیا اثرات مرتب کیے, اور اس کے لیے مجھے یاد ہے اس سے پہلے شاید اردو میں یہ فیچر نہیں ہوا تھا, تو اس میں بڑی محنت کی, جب چھپا اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اس کی. تو الحمدللہ کہ فیچرز میں بھی جو ہم نے کام کیا وہ اس کو توجہ بھی ملی, اس کو پذیرائی بھی ملی. اور یہ بتائیے, آپ نے فیچر پہ کافی گفتگو کی ہے, اور خود میرے لیے بھی بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ آپ نے بالکل کیریئر کا آغاز کرتے ہی آپ نے فیچر لکھنا شروع کر دیا. فیچر ایک مشکل صنف ہے اور یہ آہستہ آہستہ میرے خیال دم توڑتی جا رہی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی فیچر نگار تھے یا کسی سے آپ متاثر تھیں, اور آپ کو یہ کام کیسا لگا؟ یہ مشکل کام تھا, آسان کام تھا, کیسا تھا؟ فیچر میرے ذہن میں کوئی بھی نام نہیں تھا, بس اتنا مجھے پتا تھا, چونکہ پڑھتے تھے مجھے یہ پتا تھا. مجھ سے سوال ہوا تھا انٹرویو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے فیچر کی ڈیفینیشن کیا؟ آپ کو بھیجا جا رہا ہے ایک جگہ اور آپ نے وہاں پہ فیچر کرنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا مری میں کوئی حادثہ ہوا, فیچر کرنا آپ نے. تو جو میں نے پڑھا ہوا تھا اور جو میرے ذہن میں تھا اس کے حساب سے میں نے جواب دے دیا کہ ایک چھوٹی سطح پر یہ ایک ریسرچ ورک ہے جو ہر اس کے پروز اینڈ کون کو کور کرتا ہے. تو میں آپ کو بلکہ ایک دلچسپ واقعہ یہ سناؤں کہ جنگ میں پہلا فیچر میرا یہ تھا. مجھے سہیب مرغوب صاحب نے کہا کہ آپ خود کوئی سجیسٹ کریں کہ آپ کس موضوع پہ کرنا چاہتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ خواب کے موضوع پر. تو اس کا نام تھا ہم صورت گر کچھ خوابوں کے. تو جب پہلا وہ فیچر چھپا تو اس کا ایک میں وہ دلچسپ واقعہ سناؤں کہ ہمارے اخبار میں ایک سینئر صحافی تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے لکھا ہے. مطلب ان کے سوال جو تھا نا ان کے اس میں تو سمجھ مجھے آ گئی. میں نے جی اس میں بڑی حیرت تھی.
تو میں نے کہا نہیں جی یہ آپ نے لکھا ہے. تو وہ کافی شرمندہ ہوئے, ان کو یقین نہیں آیا, کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ صحافت میں اور پرنٹ میں خواتین تو آپ کو پتا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر لٹرلی ہوتی ہی نہیں تھی, اور پھر لکھنے کی طرف تو مطلب نظر ہی نہیں آتی تھی. تو وہ کوئی نہ پیچھے وہ کوئی گھوسٹ رائٹر یا وہ تلاش کرتے تھے کہ کہاں سے. تو یہ چیز مجھے فیچر سے بھی یاد آئی. اچھا کیریئر کے اس میں جب ہم بات کر رہے ہیں میرے آغاز کے کیریئر کی اور میگزین جرنلزم کی, تو سہیب مرغوب کا میں تذکرہ ضرور کروں گی. میرے پہلے باس, ہمارے ساتھی ہیں یہاں آج کل انٹرویو کرتے ہیں. اچھا پہلے باس اور پہلے استاد میں اور بڑے مشکل استاد, وہ مشکل باس ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جو ان کے ساتھ کام کر جائے اور تو وہ پھر میرے خیال میں پرنٹ میڈیا میں وہ کہیں ناکام نہیں ہو سکتا. ان کو چھو جائے وہ پارس ہو جاتا ہے. وہ ایسا رگڑا لگاتے تھے. ہاں ان کا معیار تھا, اور میں تو کہتی ہوں انتہائی جینیس انسان ہے وہ, بہت ہی. اور میں اب اس فورم پہ ضرور کہوں گی کہ میری خوش قسمتی کہ مجھے ایسے باس ملے. تو یہ بتائیے کہ جنگ سے پھر آپ دنیا کیوں گئی اور کیسے گئی؟ سر پہلے جنگ کے اس میں تو ایک پڑاؤ آتا ہے کہ جب بڑی ہی یکسانیت ہونا شروع ہو گئی تھی مجھے اس کام سے, اور میں یہی سوچتی تھی کہ اب اس دلدل سے نکلوں کیسے یا کچھ اور کام کروں. تو 2006 سے ہی ذہن میں آنا شروع ہو گیا کہ اب یہ میگزین جرنلزم, اس میں مجھے یکسانیت محسوس ہوتی ہے, بار بار وہ ریپیٹیشن جو کہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. اور بنیادی تو فطری طور پہ مجھے چاہیے ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز, نیا راستہ. تو اس وقت سوچا تھا کہ میں اب کالم نگاری کی طرف آؤں. یہ جو پڑاؤ ہے یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. 2007 میں میں نے ایک ایسے ہی سوچا کہ جی لکھنا ہے کالم. تو گروپ ایڈیٹر تھے اخبار کے ہمارے شام صاحب, محمود شام صاحب کراچی میں, ان کو میں نے ایک فیکس کر دیا ایک خط کہ میں لکھنا چاہتی ہوں اور مجھے اس میں جگہ دی جائے, موقع دیا جائے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس پہ اگر لکھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ نمونے کے کالم بھیجیں. تو یہ کہ میں ان دنوں پھر ہر روز جا کے کالم لکھا کرتی تھی جو کہ صرف شام صاحب کو بھیجتی تھی. وہ ایک نمونے کے کالم جو تھے, اور ایک خواب تھا کہ میں اس کو شائع نہیں ہوتے تھے. نہیں شائع نہیں ہوتے تھے. تو وہ محفوظ ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ہے میرے پاس. سر وہ میرے پاس خط بھی موجود ہے جس پہ ہاں جی جو میں نے ان کو بھیجا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا آپ جنگ ہی میں ہوتے تھے کہ ان دنوں میں ایک سرکولر آیا تھا جو رپورٹنگ میں اور میگزین میں اور ہمارے نیوز روم کے تمام صحافیوں کے پاس گیا تھا کہ اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے ادارتی صفحے پر تو وہ لکھے, اور ان کی تحریر اگر اس میں جان ہوئی تو پھر ان کے لوگوں کے ساتھ تصویر اور اس کے لوگوں کے ساتھ چھپے گا. اس وقت پھر انہوں نے سب کو یہ ایک آفر کی تھی, اور اس آفر کے بعد پھر میری سلیکشن ایز اے کالمسٹ ہوئی تھی. جنگ میں جی جنگ میں ہوئی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا بیوروکریٹک وہاں پہ ماحول تھا, اور یہ ایک بالکل نو گو ایریا تھا. اپنے ایک سینئر سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بالکل نو گو ایریا ہے, یہ تو ارشاد حقانی جیسے لوگ لکھتے ہیں, اور یہ کیسے آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ لکھیں گے. سعدیہ قریشی صاحب بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ اسی طرح اچھی چلتی رہے گی. ہمارے قارئین کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ بڑی معلومات افزا گفتگو ہے, اس کو جاری رکھیں گے. اس وقت ایک وقفے کا وقت ہوا ہے تو تھوڑا سا وقفہ لے لیں, اور وقفے کے بعد اس دوران آپ بھی تازہ دم ہو جائیں اور نئے خیالات اور اپنی سرائی سے ٹپکنے والے نئے حوادث میں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں. تو فی الحال ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. شکریہ. Bear witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ. قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ محمد اقبال, سید ابو العلا مودودی,
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इंजीनियर बनना मेरा शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई। हमारे ख्वाबों को पूरा किया निसार गर्ल्स कॉलेज ने। Nisar Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms और laboratories, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, शानदार लाइब्रेरी, आरामदेह कैफेटेरिया, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ निसार गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं। FSc प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA, निसार गर्ल्स कॉलेजेस 91C सैटेलाइट टाउन नियर जफर बुक डिपो सरगोधा। नाजरीन, वफ़ा ख़त्म हो गया है और सादिया कुरैशी के साथ बहुत दिलचस्प और सबक आमोज गुफ्तगू चल रही थी, जिसमें ख़ास तौर पे नए जो हमारे मुस्तकबिल की जर्नलिस्ट हैं उनके लिए रहनुमाई के बहुत से पहलू मौजूद हैं। तो सादिया, ये बताइए कि फिर जंग से आप दुनिया में गई और दुनिया से फिर 92 में आई, तो ये कैसे गई और ये तजर्बा कैसा रहा, और आपको इन तीनों अदारों में कोई फर्क महसूस हुआ या नहीं? जी, रोजनामा जंग मैंने 2011 में छोड़ा था। शादी भी हुई, फिर बेटे की वजह से मैं नहीं जाना चाहती थी और मैंने उसको टाइम देने के हुई थी, बेटे की हुई थी? मेरी शादी हुई, अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। राना नवीद साहब मेरे शरीक सफर हैं, अगरचे वो बहुत उन्होंने मुझे उस वक्त भी बड़ा सपोर्ट किया कि आप नहीं छोड़ें जंग। बहुत प्यारे तो इंसान हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे छोड़ना है। मतलब बाज़ औक़ात आपको एक फैसला मुश्किल करना पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो उस वक्त की डिमांड होती है और आपको करना होता है। अच्छा। और वो बेस्ट हुआ डिसीजन। मैंने वहां से रिजाइन किया। फिर 2012 ही में मुझे जब दुनिया अखबार शुरू हुआ तो मुझे हारून साहब ने ही बुलाया वहां पे। तो आप दुनिया अखबार में गई थी या दुनिया टीवी में गई थी? नहीं, मैंने दुनिया ज्वाइन किया था एज ए कॉलमिस्ट। मुझे अखबार से ऑफर थी कि आप मैगजीन में आ जाएं, लेकिन ज़ाहिर है मैगजीन जर्नलिज्म, फिर वो दफ्तर का, वो बहुत टाइम टेकिंग था और मैं उससे बिल्कुल भर चुकी थी। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन था। मैंने दुनिया अखबार एज ए कॉलमिस्ट ही ज्वाइन किया था। 5 साल मैंने दुनिया में लिखा। और उसके बाद फिर जब 92 शुरू हुआ तो शाद आरिफ साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमारे साथ आ जाएं। फिर मैंने 92 ज्वाइन किया, तब से अब तक मैं 92 में। मेरा ख्याल है सहाफत की दुनिया में आप उन खुश नसीब लोगों में शामिल हैं कि जिन्हें बहुत जल्दी अपनी मेहनत की बुनियाद पर और सलाहियत की बुनियाद पर कॉलम लिखने का मौका मिला। वरना लोग सारी जिंदगी अखबारात में जुटे पटकते रहते हैं, उन्हें कॉलम लिखने का मौका नहीं मिलता। अभी आपने एक बड़े अखबार नवीस का जिक्र किया है, वो जिच हो गए, तंग हो गए और आखिर उन्होंने कहा कि मैंने अब अखबार में नौकरी नहीं करनी, अगर मुझे लिखने का मौका नहीं मिला तो मैं नहीं करूंगा। तो आपको माशाल्लाह बहुत, तो ये दोनों तजर्बे आपके कामयाब रहे, 92 का और दुनिया का? जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा ना, सहाफी की एक ख्वाहिश फितरी तो है कि वो छपे, और जाहिर है कि सहाफत की जो अल्टीमेट वो चीज है कि इदारती सफ़े पे छपना, क्योंकि वो ओपिनियन जर्नलिज्म होता है और उसमें आपको बड़ा खुला मैदान मिलता है जिसमें आप प्ले कर सकते हैं। साथ ये बताइए कि आपने माशाल्लाह मैगजीन जर्नलिज्म भी किया, कॉलम भी लिखे, और आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपकी तहरीरें सोशल मीडिया पे भी नजर आती हैं और बाज़ तकरीबात में भी आप बड़ी इल्मी गुफ्तगू, फिक्र अंगेज गुफ्तगू करती हैं। तो ये बताइए कि जब आपने कैरियर का आगाज किया था और आज 2023 में हम जहाँ खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि सहाफत, खासतौर पर प्रिंट मीडिया की सहाफत, ये आगे बढ़ी है या पीछे आई है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क आ गया। जैसे मैंने 2002-03 में मेरी सहाफत का आगाज हुआ था, सफर सहाफत का, और अब 2023 में प्रिंट मीडिया अनफॉर्चुनेटली एक जवाल की जद में है और इसको देख के बड़ा अफसोस होता है
کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا بہت آ چکا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کی یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. تو اس نے ایک جگہ پہ جیسے اور سوشل میڈیا جس طرح جتنی تیزی سے اس پہ خبر سرکولیٹ کرتی ہے، اب تو الیکٹرانک میڈیا بھی جو ہے وہ بھی اس سے پیچھے نظر آتا ہے، جتنا وہاں پہ جلدی رسپانس آتا ہے، تو اس میں پھر پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ہمیں پیچھے نظر آتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو اوپینین جرنلزم ہے، جو ادارتی صفحے کا جرنلزم ہے، اس میں اس کی اہمیت رہے گی، اس لیے کہ اس کی اہمیت سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہونے کے باوجود اس کی اپنی اہمیت رہے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس صفحے پہ لکھنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اور ان کو وقت کی نفس کو بھی سمجھنا پڑے گا، نئے موضوعات کو بھی ایکسپلور کرنا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح صرف سیاست کی جو گالی ہے، جو گالی سے کام نہیں بنے گا. جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے کالم نویس برسوں تک بس وہ ایک ہی موضوع ہے، وہ گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا جو قاری ہے نا، ہم وہ بھی بڑا، جو پڑھنے والا ہے نا اس کو پتا ہے کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، یہ کتنا سٹیل ہے، یا یہ جو گالی ہے وہ نئے موضوعات کو پڑھنا چاہتا ہے، نئی موضوعات کی تلاش رہتی ہے. بالکل سے جی، جو کالم نگار نئے موضوعات پر لکھیں گے تو وہی چلیں گے. جی بالکل، کیونکہ وقت بدل رہا ہے نا. یہ بتائیے کہ صحافت میں خواتین بہت کم نظر آتی. اس زمانے میں 2002 میں جب آپ نے جوائن کیا جب تو بہت ہی کم ہوتی تھی، اب بھی کم ہے. انگریزی جرنلزم میں تھوڑی سی خواتین نظر آتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ خواتین کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، یا وہ خود نہیں آتی، یا کیا معاملہ ہے، یا سوسائٹی یہ پسند نہیں کرتی کہ ہماری خواتین صحافت کے میدان میں آگے ہیں؟ سر ایک تو یہ کہ جو صحافت ہے نا یہ بڑی ڈیمانڈنگ ہے، اور کئی طرح سے ڈیمانڈنگ ہے. ایک تو وقت کے حساب سے بھی، پھر آپ کی اندر کی جو ورتھ ہے وہ آپ کو وہاں پہ دکھانی پڑتی ہے. تو خواتین کو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ مواقع بھی کم ملتے ہیں رپورٹنگ میں. جیسے ہمارے ہاں صرف ایک لیڈی رپورٹر ہوتی تھی، اور لیڈی رپورٹر کو بھی مخصوص بیٹ دی جاتی تھی، مطلب وہی مکھی پہ مکھی مارنے والی بات. تو ان کے لیے بھی مطلب، لیکن یہ میرے خیال میں آپ پہ خود بھی ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے اوپر بھی منحصر ہے کہ آپ نئی چیزیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا چاہتے ہیں کہ نہیں. جیسے میں نے دیکھا ہے، جو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس بھی آتے تھے جس طرح سے انٹرنشپ کے لیے، تو مطلب نہ ان کی کوئی کتاب سے کوئی تعلق ہوتا تھا، نہ سیکھنے کا کوئی ایپٹیٹیوڈ ہوتا تھا. بس یہ ہوتا تھا کہ جی ہم آگے ہیں اور ہمیں کوئی موضوع دے دیں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ 3-4 موضوعات آپ خود ذرا سجیسٹ کریں، تو ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہنے کی. تو اس ذہن کے ساتھ جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے موقع نہیں ہوتے. میں اگر اپنی مثال دوں تو میں میگزین جرنلزم میں آئی تھی، اور اس وقت وہ ایک بالکل کمفرٹ زون تھا. باہر کے لوگوں کو بڑی ایک ڈریم جاب لگتی تھی، جناب نام چھپ رہا ہے، سنڈے میگزین میں بھی چھپ رہا ہے، تصویر چھپ. لیکن اس وقت کوشش نہیں، اس کالم نگاری سے پہلے، لیکن وہ چیز وہ میرا اپنا فیصلہ تھا. وہ کسی نے مجھے آفر نہیں کی کہ جی آئیں کالم لکھیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں شاید انہیں آفر آئی ہے کراچی سے کہ جی آپ کالم لکھیں اخبار جنگ میں. کہیں سے آفر نہیں تھی. نہیں بالکل، وہ تو ایک کوشش تھی، اور جس طرح ایک راستہ بنانے کی کوشش تھی، کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کھیلنے کی خواہش تھی. تو لوگ تو بڑا باب رعایت بھی ڈھونڈتے رہے پیچھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی باب رعایت ہوگا جدھر سے میں آئی ہوں. ایسا کہیں نہیں تھا. تو پھر یہ کہ آپ اپنے آپ کو چیلنج بھی دیں، آپ اپنے آپ کو چیلنج دیں اور اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. دیکھیں جب آپ میگزین سے کالم کی طرف آئیں تو کچھ رکاوٹیں آپ کو محسوس ہوئیں دفتر کے اندر سے، اخبار کے اندر سے، میڈیا کی انڈسٹری کے اندر سے، یا فیملی کے اندر سے کوئی رکاوٹیں آپ کو سامنا کرنا پڑا یا نہیں؟ بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا. فیملی تو بہت ہی سپورٹیو تھی، اور ان کے لیے بڑے ایک اعزاز کی بات تھی. اور لیکن ہاں اپنے دفتر کے اندر مجھے ریزسٹنس سامنا کیا میں نے، اور ریزسٹنس کو سہا بھی. اور لیکن یہ ریزسٹنس جو ہے مجھے اچھی لگتی تھی، کیونکہ مجھے میرے خیال میں اڑان کا مزہ ہی تب آتا ہے، باد مخالف نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. تو وہ تو خیر ہم نے خوب سہی. اچھا ہاں یہ بتائیے کہ 2000 کے قریب جب الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں آیا اور بہت تیزی سے آیا، جی پہلے جیو ARY اور ایکسپریس آیا، اس کے بعد پھر ایک چینلز کا ایک طرح کا مشرومی بالکل صحیح ہو گیا. تو اس سے صحافت کو کوئی فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ صحافت، اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پرنٹ میڈیا کی صحافت ہے نا،
اس کی اتھینٹسٹی, اس کی کریڈیبلٹی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے. لوگوں نے یہی دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا اور اس میں ہر چیز بہا کے لے جانے والی ایک صورتحال تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ پرنٹ میڈیا کو نقصان تو پہنچا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرنٹ میڈیا کو نقصان پہنچا, زوال بھی اس کی طرف آیا. الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ نئی جابس کریٹ ہوئی, اور جو ہمارے نوجوان تھے یونیورسٹی سے نکلنے والے, ان کے لیے جابس کا ایک نیا ایوینیو جو ہے وہ بنا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اصل صحافت ہے وہ پرنٹ ہی میں ہوتی ہے, کیونکہ آج بھی اگر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو الیکٹرانک میڈیا پہ جس پہ شور مچا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ مچا ہوا ہے, لیکن جو پرنٹ میڈیا کی صحافت ہے اس میں وہ کیئرفل ہوتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی اس موضوع پر آپ نہ لکھیں, حالانکہ شور مچا ہوا ہے ہر جگہ, لیکن جو لکھے ہوئے لفظ کی اہمیت ہے نا وہ اپنی جگہ ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک وقت کا, میرے خیال میں آپ اس بہاؤ کو روک نہیں سکتے. اب ایک اور جی یعنی دریا کے پار کرنے کے بعد ایک اور مشکل مرحلہ آ گیا ہے, وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے. جی اور میرا خیال ہے ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کے لیے چیلنج ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا ہے؟ چیلنج بالکل ہے, کیونکہ دیکھیں نئے وقت کے ساتھ نئی چیزیں آتی ہیں اور چیلنج کو آپ کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. طرز کون پہ اڑنے کی بجائے نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھیں. پھر وہی بات ہے کہ جو لکھے ہوئے لفظ کی اہمیت ہے وہ, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہوا میں نہیں ہو رہی. ابھی میں پچھلے دنوں یوٹیوب دیکھ رہی تھی, میرا ابھی تک اپنا تو کوئی چینل نہیں ہے یوٹیوب کا, لیکن وہ یوٹیوب اسکرول کرتے ہوئے ایک چینل پر تو وہ میرے ہی کالموں کو, وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کون تھا, مطلب وہ پڑھ رہے تھے, میرے کالم جو چھپے ہوئے تھے تو انہی کو. تو دیکھیں وہ لکھے ہوئے لفظ کی اپنی جگہ, ان کو بھی اچھا مواد چاہیے, اس کا اچھا کنٹینٹ چاہیے. اب دیکھیں نا کنٹینٹ رائٹر جو اب ایک نئی جاب اس میں ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر, ایک نئی جاب ہے کنٹینٹ رائٹر کی. تو مطلب رائٹر کی اہمیت تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مطلب ایک ایسا تبدیلی ہے کہ جس کو ایکسیپٹ کر کے آپ آگے جائیں گے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ظاہر ہے ختم ہوں گی, اور انہی چیزوں کا ہی دور ہے اس میں. ساتھ یہ بتائیے چونکہ آپ مختلف یونیورسٹیز کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتی بھی ہیں اور ظاہر بچوں کے ساتھ انٹریکشن بھی آپ کا رہتا ہے, اب یونیورسٹیوں میں ایک بھرمار ہو گئی ہے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی, اور بچوں کا ایک بہت بڑا رجحان ہے جو اس طرف جا رہا ہے. انڈسٹری میں شاید اتنی گنجائش نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آئندہ چند سال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس طوفان کو روکتے ہیں؟ ایک طرف بہت بڑی تعداد میں بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور دوسری طرف جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں, تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ سر ایک تو یونیورسٹیز میں مجھے باقاعدہ پڑھانے کا اس میں موقع نہیں ملا, مواقع ملے لیکن میں اس کو اویل نہیں کیا. ہاں میرا اسٹوڈنٹ سے بہت رابطہ رہتا ہے, کیونکہ میرے سے جو ینگ جنریشن ہے ان کا رابطہ رہتا ہے اور وہ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں. میں تو آپ یقین کریں آنیسٹلی میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ میں ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے اندر اب گنجائش نہیں ہے. پرنٹ میڈیا میں تو مجھے لگتا ہے بالکل بھی نہیں, الیکٹرانک میڈیا میں بھی آپ دیکھیں کہ گنجائش کم ہے. جتنے زیادہ اسٹوڈنٹ صرف گلیمر کو دیکھ کر, جو ٹی وی کا گلیمر ہے نا اینکرنگ کا, اور اس کو دیکھ کر لوگ جا رہے ہیں اور وہ میرے خیال میں راتوں رات مشہور ہونا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کے اندر شاید وہ چیزیں بعض اوقات وہ صلاحیتیں بھی نہیں ہوتی. تو میرا تو خیال ہے کہ جرنلزم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو, ہاں ان کے لیے مواقع ڈیجیٹل میڈیا میں ضرور بنیں گے, اس میں بنیں گے, ان کو نئے سکلز بھی سیکھنے چاہیے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو آپ تو نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں وہ ان میں تو شاید توانائی ہوگی, اپنے نئے خوابوں کو بھی ایکسپلور کریں اور اس کے پیچھے جائیں. جو حال ہمارے صحافی کا ہوا ہے جو مڈ کیریئر میں ہیں اور اس وقت ان کے ادارے زوال کا شکار ہیں, تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور ان کے لیے صورتحال بڑی, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو نئے اس کی طرف جانا چاہیے. جو ڈیجیٹل سکلز ہیں نا اپنے اپنے صلاحیتوں کے حساب سے وہ نئی سکلز سیکھیں اور پھر اس کے اندر آگے بڑھیں. یہ آپ نے کہا ہے کہ بچے عام طور پہ جو میس کمیونیکیشن میں آ رہے ہیں, دوسرے سبق میں بھی جو بچے آ رہے ہیں ان کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اسکرین پہ نظر آئیں, اینکر ہو جائیں, جی جی ایک سستی کی شہرت انہیں مل جائے جو زیادہ پائیدار تو نہیں ہوتی. لیکن میس کمیونیکیشن کے بچوں کے لیے اسکرین کے پیچھے بہت سارا کام ہے. بالکل. تو یہ بچے اس سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟
وہی بات، ایک فیم کا جو کانسیپٹ آ گیا. اب آپ 9 سال کے بچے کو بھی دیکھیں نا تو وہ یوٹیوبنگ کرتا ہے, وہ یوٹیوبر ہے, اور اس کی 99% بچے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مشہور ہو جائیں, فیم. تو اب آپ دیکھیں صرف ہمارا جرنلزم جو ہے نا سر, یہ بالکل بدل چکا, ٹیبلز آر ٹرن. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اب تو گھروں میں بیٹھی خواتین بھی جرنلزم کر رہی ہیں. اب ولاگنگ کیا ہے, یہ بھی ایک طرح کا جرنلزم ہے. پہلے یہ ہوتا تھا اسکرین پہ آنے والے لوگ بھی خاص ہوتے تھے, لکھنے والے لوگ بھی خاص ہوتے تھے کہ بھئی یہ صحافی ہیں, یہ لکھ رہے ہیں, یہ کالم نگار ہیں, یہ لکھ رہے ہیں, یہ میزبان ہیں, ہوسٹ کرتے ہیں ٹی وی کو, تو یہ ٹی وی پر آ رہے ہیں. اس کا بھی ایک کرائیٹیریا ہوتا تھا. اب گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ولاگنگ کرتے ہیں, اسکرین پہ آ کے بولتے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, مطلب اپنے تئیں. تو یہ چیزیں اتنی زیادہ بدل کر, خواہش کیا ہے پیچھے اس شہرت کی, تو یہ اس چیز سے نکلنا چاہیے. آپ نے بالکل درست کہا کہ کیمرے کے پیچھے بہت کام ہے, اور کیمرے کے پیچھے کام جو ہے وہ آئی تھنک دیٹ از دا ریئل اسکل, کہ تب آپ وہ ایک اسکل سیکھتے ہیں. تو نوجوانوں کو اس طرف آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, اور اس کے اندر میں خیال میں گنجائش بھی زیادہ ہے جابس کی. یہ بتائیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نئے بچوں کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ وہ انہیں الیکٹرانک میڈیا کی طرف جانا چاہیے, پرنٹ میڈیا کی طرف آنا چاہیے, یا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جانا چاہیے؟ نئے بچوں کے لیے ایک ایڈوائس تو یہ ہوگی کہ دیکھیں پرنٹ میں تو اب بہت گنجائش کم ہے, اور افسوس کہ وہاں پہ ایک زوال کسی کیفیت ہے, لیکن پھر بھی میرے خیال میں اس میں جگہیں بھی نکلتی رہیں گی. الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اپنی جگہ پہ قائم ہے. ڈیجیٹل میڈیا میں تو بہت گنجائش ہے. میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو کتاب سے جوڑیں. دیکھیں آپ اپنی شخصیت میں کوئی ورتھ پیدا کریں, اور آپ کے بات میں, آپ کی سوچ میں گہرائی نہیں آئے گی, آپ کا ویژن ہی براڈ نہیں ہوگا جب تک آپ کتاب سے نہیں جڑیں گے. اور کتاب نصاب کی کتاب کی میں بات نہیں کر رہی, نصاب سے باہر کی میں بات کر رہی ہوں. آپ فکشن پڑھیں, آپ نان فکشن پڑھیں, مطلب آپ کتاب سے جڑیں, تو پھر آپ کے اندر, آپ کی بات کے اندر پھر ڈفرنس ہوگا. تو ہمارا آج کے نوجوان کا سر المیہ یہ ہے کہ وہ فیس بک کی پوسٹ جب پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں مجھے ایک ای میل ایک اسٹوڈنٹ کی آئی, تو انہوں نے ایک صحافت کے اسٹوڈنٹ تھے, اور وہ کوئی KP کے کسی دور افتادہ, انہوں نے کہا جی آپ مجھے کوئی گائیڈ کریں. تو میں نے کہا آپ اپنا مطالعہ بڑھائیں. تو انہوں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں, میں فیس بک کی پوسٹیں پڑھتا ہوں. اب فیس بک کی پوسٹیں پڑھنا مطالعہ نہیں ہے. کتاب آپ کو کمپوز کرتی ہے اور ایک تاثر باقاعدہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہے, ایک خاص. اب جو فیس بک ہے اس پہ ہم سکرولنگ کر رہے ہیں, اور ایک ہی اس کے مطلب سیکنڈز میں اتنی چیزیں آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں, وہ سب گزر رہی ہیں. وہ ایک معلومات تو ہو سکتی ہے لیکن وہ علم نہیں ہو سکتا. تو علم ایک اور چیز ہے. تو کتاب سے جوڑنا میرے خیال میں بڑا اہم ہے. باقی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈیجیٹل میڈیا کے ماہر ہیں, تو لیک کرتا ہے کہ کتاب سے نہیں ہے. مجھے آپ کی ساری گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ کا سارا زور اس بات پر ہے کہ بچے پرنٹ میڈیا کو ضرور سیکھیں. بھائی بھلے بعد میں وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف چلے جائیں یا الیکٹرانک میڈیا کی طرف چلے جائیں, لیکن بدقسمتی تھی ہماری یونیورسٹیوں میں جہاں کہیں میس کمیونیکیشن پڑھایا جا رہا ہے وہاں کوئی پریکٹیکل نالج کا کوئی بندوبست نہیں ہے, اور بدقسمتی سے نہ یونیورسٹیوں نے اس کا بندوبست کیا, نہ ہماری انڈسٹری نے کوئی بندوبست کیا جن کو ضرورت ہے. دنیا بھر میں انڈسٹری جو ہے وہ یونیورسٹیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ ہمیں اس طرح کا اسٹاف چاہیے, یہ ایجوکیشن چاہیے, آپ یہ بندوبست کر دیں. ہمارے انڈسٹری بھی یہ کام نہیں کر رہی. تو ایسی صورت میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بچے جو ہیں جب یہ آتے ہیں کسی ٹی وی میں, چینل میں, تو ان بیچاروں کو بالکل ابتدائی معلومات بھی نہیں ہوتی, تو اس میں ان کا قصور ہے, ہمارے نظام تعلیم کا قصور ہے, یا اساتذہ کا قصور ہے؟ سر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ کا اس میں قصور اس طرح سے ہے. دیکھیں والدین گھر کا ماحول بناتے ہیں, تو سارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آپ کے بچے اگر یونیورسٹی تک آ گئے ہیں, کالج تک آ گئے ہیں, تو پھر استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کتاب سے جوڑنا ہے اور ان کو لرننگ ایپٹیٹیوڈ دینا ہے, سیکھنے کی طرف لے کے آنا ہے. تو ہمارے جرنلزم کا میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا فیلئر ہی یہ ہے کہ آپ نے نوجوانوں کے اندر, وہ جو نئے صحافت میں آنا چاہتے ہیں, ان کو آپ نے پڑھنے کا, مطالعے کا, کتاب سے جوڑنے کا, آپ نے ان کے اندر کوئی وصف پیدا ہی نہیں کیا.
تو وہ جب ڈگری لے کے تو آ جاتے ہیں، لیکن ان کی ڈگری کیا چیز ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی کرنے کی. مطلب میں سمجھتی ہوں ان کی شخصیت میں، ان کی سوچ میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی. اور یہ سارا عکس آپ کو اس وقت الیکٹرانک میڈیا پر دکھائی دے رہا ہے. ہمارے جو اینکرز ہیں ان کا تو تلفظ ٹھیک نہیں ہے. مطلب کتابچہ کو کتا بچہ جو پڑھ رہے ہیں، مطلب حد ہو گئی. اب وہ جو ٹکر لکھے ہوئے چلتے ہیں اس پر، اس میں اتنی گلیرنگ مسٹیکس ہوتی ہیں. تو وہ کیسے، اس کا مطلب یہ کہ بنیاد میں خامی ہے. اور بنیاد جو ہے نا وہ بنانے والا یقیناً مطلب جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ کے استاد ہیں. اور یہ چیز، اس چیز کا تذکرہ میں اکثر ان سے بھی کرتی تھی، مغیث الدین شیخ صاحب سے. ریڈیو پہ جب میں لائیو پروگرام کرتی تھی تو اکثر وہ ہمارے مہمان ہوتے تھے. تو میں ان سے کہتی تھی کہ یہ آپ کا فیلئر ہے. وہ کہتے تھے نہیں کتاب سے جوڑو. میں نے کہا نہیں، ہمارے پاس چونکہ سر جنگ میں انٹرنیز آتے رہتے تھے، میں نے آج تک کسی میں کوئی اسپارک نہیں دیکھا، لیکن انہیں خواہش بہت ہوتی تھی کہ ہم لکھیں. اور دلچسپ بات کہ ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ وہ میرا ہی کاپی کر کے میرے ہی پاس لے آئی، اور ان کو پتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں. یعنی یہ واقعہ ہوا باقاعدہ. دلچسپ بات ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ کہا؟ انہوں نے کہا جی میں نے لکھا. تو میں نے وہ اخبار پچھلے ہی ہفتے کا تھا تو میں نکال کے ان کو دے دیا. یعنی وہ میرے پاس آ رہی ہیں مگر ان کو پتا نہیں ہے. سعدیہ یہ بتائیے کہ آپ نے بہت زور دیا اس بات پر، واقعی اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان کتاب سے جڑا ہوا نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس پر یونیورسٹیز میں اور دوسرے فورم پہ بہت گفتگو بھی ہوتی ہے. یہ تو واقعی ایک المیہ ہے کہ کتاب پڑھنے کا رجحان بڑی نسل میں بھی ختم ہو رہا ہے، اور نوجوان نسل میں تو بہت بری طرح اس کا فقدان پایا جا رہا ہے. یہ بتائیے کہ نوجوان نسل میں لکھنے کا رجحان ہے یا وہ بھی نہیں ہے؟ ہاں، لکھنے کا رجحان کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، اور وہ میں تو یہی کہوں گی کہ وہ جو سوشل میڈیا کی پوسٹوں میں مجھے نظر آتا ہے. لیکن وہ چیزیں دیکھیں لکھنا تو ایک دوسرا سٹیپ ہے. پہلا پڑھنا ہے. جب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ لکھیں گے کیسے؟ میں نے جب لنگوسٹکس میں ایک ہمارا سبجیکٹ تھا ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، لسننگ اینڈ اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. وداؤٹ لسننگ یو کی ناٹ اسپیک ویل. تو لسننگ ایک سکل ہے، باقاعدہ ایک سکل ہے. یہ بھی ویسے سیکھنے کی ضرورت ہے بائی دا وے ہمیں. اور اس کے بعد بولنا ہے. اسی طرح ریڈنگ پہلے آتا ہے، اس کے بعد رائٹنگ ہے. تو مطلب ہمارے ہاں تو یہ سکل سکھائی نہیں گئی. اور ریڈنگ بھی ایک ایسی سکل ہے، مطلب اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پڑھانے کی ضرورت ہے. اور میں نے اس پہ مجھے یاد ہے کہ کالم بھی لکھا تھا کہ ریڈر جب پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک ایکٹیو ریڈر خود اس چیز کو کر رہا ہوتا ہے، اپنی امیجینیشن سے جب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک رائٹر ہی کا ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو آپ بغیر پڑھے لکھ بھی نہیں سکتے. سعدیہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ گفتگو بہت ہو رہی ہے، پریس کلبوں میں بھی ہو رہی ہے، یونین آف جرنلسٹ کی سطح پہ بھی ہو رہی ہے، میڈیا انڈسٹری میں یہ بات بھی ہو رہی ہے، اور عوام میں بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے کہ صحافتی اخلاقیات تباہ و برباد ہو گئی ہیں. وہ ایسی کون سی اخلاقیات تھیں جو پہلے تھی اور اب تباہ و برباد ہو گئی، اور ان کے برباد ہونے میں کتنا ایک ہم لوگوں کا کردار ہے؟ ذرا اس پر بھی اگر روشنی ڈالیں. سر میں سمجھتی ہوں کہ جو صحافتی تہذیب ہے نا، وہ آپ پرنٹ میڈیا میں سیکھتے ہیں. تو جب پرنٹ میڈیا ہی سے ہی وہ ایک نرسری تھی، اور اس میں آپ تہذیب سیکھتے تھے. ہم لکھتے وقت 100 بار سوچتے تھے کہ یہ چیز جو افیکٹی ہے اس کو کس طرح سے متاثر کرے گی، اور لکھنے والا شخص حساس ہوتا ہے، اور ہمہ جہت حساسیت کا مظاہرہ اسے کرنا پڑتا ہے. تو یہ تہذیب، صحافتی تہذیب سیکھے بغیر جب لوگ الیکٹرانک میڈیا میں آئے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد آیا ساہیوال کا جو حادثہ ہوا تھا، بچوں کے سامنے پیرنٹس کو مار دیا، اور وہ بچوں کو بٹھا کر باقاعدہ پرائم ٹائم شو میں ایک ہمارے بڑے مشہور صحافی اینکر پوچھ رہے تھے کہ اچھا بیٹا تو پھر بتائیں انہوں نے پھر کیا کیا، آپ کے بابا کو مار دیا تو آپ کو کیسا لگا؟ مطلب what the hell is this؟ میں نے اس پر لکھا بھی تھا کہ آپ نے غمزدہ لوگوں کو بھی پروڈکٹ بنا کر بیچنا شروع کر دیا for sake of rating. تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، تو جنگ، محبت اور ریٹنگ میں سب جائز ہے. تو یہ سب جائز اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی کوئی صحافتی تہذیب اور صحافتی اخلاقیات نہیں رہتی، اور آپ ایک دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ دوڑ ہے ریٹنگ کی. اس نے تو میرے خیال میں تباہی پھیر دی ہے. سعدیہ بہت بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو ہوئی. اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی اور نوجوان طلباء و طالبات کے لیے اور اس کیریئر میں آنے والے لوگوں کے لیے بہت کچھ سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کے امکانات موجود ہیں. ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک آدھ پروگرام اور بھی کریں گے. آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا
اور ہمارے قارئین کو خاص طور پہ، چونکہ یہ ایجوکیشن چینل ہے، جی آپ نے ہمارے بچوں کی رہنمائی کے لیے بہت سا مواد فراہم کیا ہے. میں اپنی طرف سے اور اسپیشل چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، خدا حافظ.